علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایک طرف صہیونی ریاست اور امریکہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر اس کے میزائل پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ بیلسٹک میزائل تیار کر سکے یا اپنے جوہری پروگرام کو اسی رفتار سے آگے بڑھا سکے جس رفتار سے وہ پہلے بڑھا رہا تھا۔ بنیادی طور پر اس بیانیے کے ذریعے عالمی سطح پر یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگی محاذ پر امریکہ اور اسرائیل کو واضح برتری حاصل ہے اور ایران دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے، لیکن دوسری جانب زمینی حقائق اس تصویر سے قدرے مختلف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایران نہ صرف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ مسلسل ایسے اقدامات بھی کر رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی عسکری صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اب اسی تناظر میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ نے اس بیانیے کو چیلنج کر دیا، جیسا کہ بین الاقوامی مالیاتی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ کے دوران امریکہ کو بھی قابل ذکر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ ہو چکے ہیں، ان میں 10 ریپڈ اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جو تباہ ہونے والے 16 جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایک KC-135 ٹینکر طیارہ فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کے عملے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے۔ مزید جو KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کا نشانہ بنے، جس کے نتیجے میں انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کی رپورٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران نے امریکہ کے بغیر حملے کے ریپڈ ڈرون طیاروں میں سے اب تک تقریباً 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں، جن میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اب اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایران کی میزائل صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تو پھر وہ مسلسل میزائل حملے کس طرح کر رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب اس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب ایران کی حالیہ کارروائیوں پر نظر ڈالی جائے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں کے 66ویں لہر کے دوران حیفا اور اشدو کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اشدود اور حیفا کی ریفائنریز پر پہلی مرتبہ ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں قیام، ذوالفقار، خیبر شکن، عماد اور حاجی قاسم میزائل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان میزائل حملوں کا ہدف صرف توانائی کے مراکز نہیں تھے بلکہ سیکیورٹی مراکز اور فوجی سپورٹ تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں کے اہم اہداف پر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سعودی عرب کے الخرج بیس پر موجود امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ شیخ عیسیٰ اور الفزرہ بیسز پر بھی میزائل حملے کیے گئے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں صرف عسکری قوت ہی نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے۔ در حقیقت امریکہ کی حکمت عملی کا ایک بڑا پہلو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایران کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ ایران جنگ میں مزید مزاحمت کے قابل نہیں رہا اور اس کی عسکری صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ در حقیقت اس طرح کے بیانات کا مقصد ایرانی عوام کے ساتھ ساتھ ایرانی قیادت پر بھی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ جنگ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری اس تنازع کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ دراصل شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور امریکہ ذہین اور ہوشیار لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اب ٹرمپ کے اس بیان کو محض ایک سیاسی جملہ سمجھنا شدید درست نہ ہو، کیونکہ شطرنج کی مثال دراصل اس پورے تنازع کی حکمت عملی کو بیان کر رہی ہے۔ شطرنج میں ہر چال سوچ سمجھ کر چلنی پڑتی ہے اور اکثر اوقات اصل مقصد مخالف کو ذہنی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ بھی ایران کے ساتھ کچھ اسی طرز کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے۔ اب ایک طرف وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ایران کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس نفسیاتی جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو عالمی سطح پر تنہا اور کمزور دکھایا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کے دباؤ کے بعد اب کئی اتحادی ممالک آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے نام پر اس تنازع میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان اور کینیڈا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی آمادگی ظاہر کی گئی ہے، لیکن اس بیان میں یہ واضح نہیں کہ ان کوششوں کی نوعیت کیا ہوگی اور یہ ممالک عملی طور پر کس طرح
اس आबी गुजरगाह को महफूज बनाएंगे। यही अबहाम इस बात की निशानदेही करता है कि शायद इस इकदाम का असल मकसद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि खत्ते में मजीद फौजी मौजूदगी को जायज़ करार देना है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाहों में से एक है, जहाँ से आलमी तवानाई की एक बड़ी मिकदार गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी मजीद बढ़ती है तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि अमरीका इस मामले को आलमी सिक्योरिटी के मसले के तौर पर पेश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को इस तनाज़े में शामिल किया जा सके। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता में जारी ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और फौजी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रही बल्कि ये नैरेटिव्स, फिर नफ्सियाती हिकमत अमली और आलमी सफारती सफ बंदी का एक पेचीदा खेल बनती जा रही है। हामिद खान मशरकी साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशरकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं हालिया दिनों में बहुत ही कंफ्यूजिंग रहे हैं और कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर रहे हैं। एक तरफ वो कभी जंग बंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस जंग के फैलाव की बात करते हैं, EU से बात करते हैं, नेटो से बात करते हैं। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो ये कहते हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी कुव्वत है, सलाहियत है, मिसाइल्स जो है वो खासी हद तक कटेल कर ली है या उसको इस पर तबाह कर किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आलमी जरीदों की रिपोर्ट से बता रही हैं कि ईरान ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को इस जंग के अंदर। तो ये जंग अब नैरेटिव की जंग बनती जा रही है और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ऐसा नैरेटिव तलाश रहे हैं जिससे आसानी से कोई सेफ एग्जिट मिल सके? बहुत शुक्रिया रेहान साहब। बुनियादी तौर पर ये नैरेटिव की जंग भी बनती जा रही है और उससे ज़्यादा अब ये मुकम्मल तौर पर एक असाबी जंग बन रही है। और हमने देखा कि जिस अंदाज में अमेरिका को यकीन था कि वो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामनेई और फिर अली लारिजानी और फिर सुलेमानी और फिर जो दूसरे लीडरशिप है उसको शहीद करके, उनका ख्याल था कि शायद वो उसकी जो लीडरशिप है और उसका जो सिस्टम है उसको सबूताज करके और कोई बगावत की शक्ल इख्तियार करके पूरे रिजीम चेंज कर लेंगे, जिसमें उनको मुकम्मल नाकामी हुई। उसके बाद जिस अंदाज में पूरी दुनिया में सदर ट्रंप, मैं कहूँगा, चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं कि जी इनकी मदद की जाए और इनको आबनाए हुर्मुज़ छुड़वाने में मदद की जाए और ये सारा कुछ, ये बुनियादी तौर पर एक बार फिर वो वही कोशिश कर रहे हैं कि हर हालत में इस जंग को फैला दिया जाए और इस जंग के फरीक बढ़ा दिए जाए, यूरोप और नेटो को इसमें शामिल कर दिया जाए। और बदकिस्मती से मुझे नज़र आ रहा है कि जो है वो यूरोप भी इसका हिस्सा बनता जा रहा है, जबकि ईरान ने आज बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि बरतानिया की तरफ से अगर फौजी अड्डे दिए गए तो इसका मतलब ये होगा कि बरतानिया भी इस जंग में शामिल हो रहा है। ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप जहाँ अंदरूनी दबाव का शिकार हुए हैं, अमरीकी अवाम में उसकी जो जंग के हवाले से पॉपुलैरिटी है वो 20% से भी नीचे चली गई है। वहाँ पर उसको वो नैरेटिव के ज़रिए वो उसको अपनी बाकी दुनिया को साथ मिलाकर दरअसल वो चाह रहे हैं कि अमरीकी अवाम के आगे इसको जस्टिफाई कर सकें इस जंग को, जो कि अभी तक वो नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ बड़ी अहम बात यह है कि जितना अमेरिका का नुकसान हो चुका है और हो रहा है वो अमेरिका बताने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शुरू में भी कहा, मैंने कहा ये जिस अंदाज में इन्होंने जंग शुरू की है इनको वियतनाम और कंबोडिया से ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान ने एक तो तैयारी की हुई है, दूसरी बात यह है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज जहाँ पर पहुँच चुके हैं दोनों तरफ से, उसका नतीजा ये कि बहुत ज़्यादा तबाही होती है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अपनी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अमेरिका इसराइल सेंट्रिक करना पड़ेगा उस नैरेटिव को जीतने के लिए कि जी वो किसी भी हालत में अरब ममालिक के खिलाफ जंग नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सारी जो जंग है या जिद्दोजहद है वो इसराइल और अमेरिका की जारहियत और जुनूनियत के खिलाफ है। लेकिन मशरकी साहब, ये यू राइटली पॉइंटेड आउट, लेकिन जो एग्रेशन इस वक्त ईरान की तरफ से दिखाई दे रहा है उसमें हमने कुवैत के ऊपर जो अटैक देखा, फिर उस पर रिस्पांस की बात हुई, फिर सऊदी अरब की तरफ से वज़ीर ख़ारजा का जो रिस्पांस आया है, उससे तो लगता ही है कि अमेरिका और इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है कि इस जंग को खित्ते के ममालिक और आपस में उलझाव पैदा कर दिया जाए, जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर फायर खोल दें, तो इसमें तो किसी हद तक कामयाबी नजर आई है अमेरिका और इजराइल के पार्ट में। अभी तक मैं नहीं समझता इसको कामयाबी नजर आई है, लेकिन उस तरफ जा रहा है। खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगर ये आपस में लड़ पड़े तो फिर अमेरिका, वही जो बात कतर के साबिक वजीर आज़म हमाद बिन जासिम ने कही है कि एक बार अगर कतर और सऊदी अरब इस जंग में कूद पड़े तो फिर अमेरिका और इसराइल खामोशी से इससे बाहर निकल जाएंगे, तमाशाई बनकर हम दोनों को असला बेचेंगे और इस जंग की कीमत जो है वो पूरी अरब दुनिया को और मुसलमान दुनिया को चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यही वो अमरीकी साजिश है जो वो चाह रहे हैं
لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ترکی اور بہت سارے مسلمان ممالک کی طرف سے بہرحال یہ کھلے عام ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ہر حالت میں مسلمان ممالک یعنی سعودی اور کویت اور ایران آپس میں دو بدو نہ ہوں. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ آپ دیکھیے کہ ایویڈنس آ گئے ہیں کہ جیسے پہلا آرامکو پہ حملہ ہوا وہ اسرائیل سے جنریٹ ہوا، اسرائیلی جاسوس قطر سے پکڑے گئے ہیں، موساد کے ایجنٹس وہاں پر جو ہے وہ وائلنس کریٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں قطر میں. بڑی کلیئر سی سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بڑا قطر کے وزیر خارجہ نے دوحہ میں کل ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان کہا. انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل بینیفیشری اور اصل دشمن کون ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے. یہ بات خود قطری بھی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کا دباؤ ہے، امریکہ بار بار چاہ رہا ہے کہ ان کے سویلینز پر حملہ ہو جائے. آئل ریفائنری پر آلریڈی کویت میں بھی ہو گیا ہے، قطر میں بھی ہوا ہے، سعودی عرب میں بھی ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی نازک ہے، لیکن یہاں پر یہ جو قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے مومنٹس پہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر عرب ممالک نے 15 دن بھی اس کو سروائیو کر دیا آپس میں لڑے بغیر، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ کو کلوز کرنا پڑے گا، اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اگر 15-20 دن میں اللہ نہ کرے اگر کویت اور سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہو گئے تو پھر صورتحال بہت خطرناک ہوگی. ایک چیز بڑی آپ نے اچھی کہی انٹرو میں، اور وہ پتہ ہے کہ امریکہ کا بہت نقصان ہو رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں وہ جو کہتے ہیں نا باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے ہیں، تابوت جا رہے ہیں. وہ ان کی تعداد نہیں بتا رہے ہیں. اگر ایران کہہ رہا ہے کہ 800 سے زائد امریکی فوجی میں نے مار دیے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے صرف 9 فوجی مرے ہیں، تو ان دونوں کا جو تقابلی جائزہ ہے وہی یہ بات آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر 800 نہیں مرے تو 8-9 بھی نہیں مرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل میں جو حیفا اور تل ابیب اور دوسرے شہروں میں اسرائیل کے نیتن یاہو کے مخالف مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا یہ اصحاب کی جنگ ہے. اس اصحاب سے اگر ابھی تک کی صورتحال میں ایرانی لیڈرشپ نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کی لیڈرشپ کے ساتھ، اگر یہ اصحابی جنگ میں سروائیو کر گئے، آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھا، اور اگر امریکہ نے خراق کے جزیرے پر فوجیں نہ اتاری، یہ 2-3 بڑے کریٹیکل پوائنٹ ہوئے ہیں. ایک، خراق کے جزیرے پر فوجیں اتارنا، اگر اسے فوجیں اتار دی تو یہ جنگ میں اور فریق شامل ہوں گے. اگر یورپ شامل ہوگا تو پھر چین اور روس کو بھی شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہی وہ ورلڈ وار 3 کی ہم جو بات کرتے تھے کہ اللہ نہ کرے یہ اس منظرنامے کی طرف نہ چلا جائے معاملہ، تو یہ اسی طرف جاتا دکھائی دے گا. مشرقی صاحب اگین ڈونٹ یو تھنک دس از دا ہائی ٹائم ٹو ٹیک فرم اسٹینڈ یا فرم اسٹینڈس فرام بردرلی کنٹریز پرسپیکٹو؟ میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. جیسے قطر کی گیس فیلڈ کے اوپر جو نقصان پہنچا قطر کو، ایک اندازے کے مطابق بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے، 17% کی کیپیسٹی پہ کم چلے گئے. آنے والے کئی سالوں تک یہ ہوگا. اور پھر ظاہر ہے یہاں سے جو گیس ایکسپورٹ ہو رہی تھی انکلوڈنگ پاکستان جو LNG جاتی تھی، وہ ان کو اب ریوزٹ کرنے پڑے گی اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی. اور پھر دوسری طرف ایران کی جو گیس فیلڈ کے اوپر اٹیک ہوا تو بھاری لاسز تو ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ دس از دا پوائنٹ ناؤ کہ جہاں پہ مسلم ورلڈ کوئی انیشیٹو لے یا ایک سالڈ ایک یونیفیکیشن کے ساتھ ایک جو لاہ عمل ہے وہ تیار کرے؟ 5 سال سے ڈیفرنٹ اخباروں میں، چینلز پہ، ڈیفرنٹ فورمز پہ کہتا رہا کہ مسلمانوں کو M8 بنانے کی ضرورت ہے G8 کے مقابلے میں. میں نے پوری ایک ڈاکومنٹیشن دی. M8 سے مسلمز 8 یعنی 8 مسلمان طاقتور ممالک کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے، نہ صرف جنگی محاذ پر بلکہ معاشی محاذ کے اوپر بھی. اور اس کے اندر میں نے پاکستان، ایران، مصر، ترکی، سعودی، مقصد کیا تھا کہ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ یہ وہی جو ابھی آپ نے بات کہی کہ فرم سٹینڈ کے ساتھ سینسیبل ہوش مندی سے کام لیں. اور اگر اپنا صحیح دشمن پہچانیں گے تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی جذباتی طور پر کوئی ایک دوسرے پر اگر اٹیک نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ امریکہ اور اسرائیل ایکسپوز ہو جائیں گے کہ مسلمانوں نے، مطلب میں ایسے کہوں کہ 70 سال کی ہسٹری میں پہلی بار ایک اکٹھ دکھا دیا. اور اس کے اکٹھ کا نتیجہ یہ کہ پھر ہم صہیونی طاقت کو اور امریکہ جیسی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر ایران یہاں پر ہار جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کس کی باری آنی ہے. گریٹر اسرائیل میں سعودیہ بھی شامل ہے، کویت بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی شامل
شامل ہے, ترکی بھی شامل ہے, پاکستان کی سرحد کے اوپر آ جاتا ہے. سو یہ سارا کچھ میرا خیال ہے سارے مسلمان ممالک جانتے ہیں. سو اب یہاں پر اعصاب کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں سینس مسٹ پریویل, ہوش مندی کے ساتھ ساتھ جو بات ہے وہ یہ کہ منطق کے ساتھ, جو لاجک کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نقصان برداشت کر لیں لیکن آپس میں نہ لڑیں. اور اس کے اوپر میں ابھی جو 10 وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے مسلم وزرائے خارجہ کی, اس کے اندر بھی اسی بات پہ زور دیا گیا کہ کوشش کرنی ہے کہ جنگ کا حصہ نہ بنے. جبکہ وہی بات ہم جس طرح جانتے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل, یورپ سب یہی چاہیں گے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور ہم جناب اس کا تماشا دیکھیں. ایک چیز اور ہے کہ اگر اسرائیل کے اندر مزید جس طرح اب یہ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم اپنے ہائیسٹ اور ماڈرن جو ہیں میزائلز اس سے اٹیک کریں گے, ایران نے بڑا واضح کہا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اسرائیل پر اگر مزید تباہی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اسرائیل اور نیتن یاہو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. اگر ایک ہی چیز ہے جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی, کہ یہ مسلمان ممالک ڈریگ نہ ہو جائیں, بڑا خطرہ ہے. کیونکہ یورپ نے تو ساتھ دینا ہی دینا ہے. ایونچولی یورپ جو ہے وہ اس کا ماضی رہا ہے, ہم نے ٹونی بلیئر کے ٹائم بھی دیکھا, اس کو پوڈل کہا گیا بش کا, آپ کو یاد ہوگا. سو یہ تو مطلب ہسٹری ہے کہ یورپ نے, برطانیہ نے تو ہمیشہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, ان کی ایک بہت ساری ریزنز ہیں, اینٹی مسلم ہے, ہیٹریڈ ہے, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن اگر یورپ کو ہم سائڈ پہ رکھیں اور اگر ہم مسلمان پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مسلمان ممالک کا اس وقت کٹ رہنا بہت ضروری ہے. یہ جو نقصان ہے یہ بہت تھوڑا ہے اس نقصان سے جو آپس میں لڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. LNG کا نقصان ہو رہا ہے, ریفائنریز کا نقصان ہو رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ایران کی اڑا دی گئی ہے. یہ سب نقصان کا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مداوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپس میں لڑ پڑے تو پھر ایک ایسی تباہی ہے جو شاید صدیوں ان کو قیمت چکانی پڑے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حامد خان مشرقی صاحب, انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ایران ہی نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے سٹیکس بھی اس جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا اس پہ کیا رول ہے اور پرٹیکولرلی امریکہ پاکستان سے متعلق کیا کہہ رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران عالمی سیاست کا ایک ایسا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے جسے محض عسکری تنازع سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بظاہر یہ جنگ میزائلز, ڈرونز اور فضائی حملوں کی صورت میں لڑی جا رہی ہے, لیکن اس کے پس منظر میں ایک طاقتور بیانیہ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے. یہی وہ بیانیہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کو عالمی سطح پر خطرہ قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کو جائز ٹھہرایا جا سکتا ہے. گزشتہ چند برسوں میں ایران کے حوالے سے بھی یہی حکمت عملی تیار کی گئی. امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ موقف پیش کرتے رہے کہ ایران کا میزائل پروگرام نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. خاص طور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو مستقبل میں امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی موقف کو بنیاد بنا کر ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی گئی. اس کے عسکری پروگرام کو عالمی سطح پر خطرناک قرار دیا گیا اور بالآخر عسکری کشیدگی کو ایک قابل قبول اقدام کے طور پر پیش کیا گیا. اسی تناظر میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے. امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیمبرٹ کے ایک حالیہ سٹیٹمنٹ نے اس بیانیے کو مزید وسعت دے دی ہے. اپنے بیان میں انہوں نے صرف ایران کا ذکر نہیں کیا بلکہ پاکستان, چین اور روس کے میزائل پروگرامز کے بارے میں بھی خدشات ظاہر کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ممالک ایسے میزائلز تیار کر رہے ہیں جو مستقبل میں امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب بظاہر یہ ایک سیکیورٹی تجزیہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اگر اسے وسیع تر جغرافیائی سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے بیانیے کی توسیع دکھائی دیتا ہے جو ماضی میں ایران کے خلاف استعمال کیا جا چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک تکنیکی خدشہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی حکمت عملی کار فرما ہے. عالمی سیاست کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی سے پہلے ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس تناظر میں پہلے اس ملک کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے, پھر اس کے عسکری پروگرام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور آخر میں یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ اس خطرے کو, کیونکہ اس سے خطرہ تھا, طاقت کے زور پر اس کو روکنا ناگزیر ہو چکا ہے. یہی طریقہ کار ماضی میں کئی تنازعات میں دیکھا جا چکا ہے. پاکستان سے متعلق جو تلسی گیمبرٹ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے کتنا تشویشناک ہے, اس پر بات کریں. ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمیں جوائن کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب, سب سے پہلے تو جو تلسی گیمبرٹ کا سٹیٹمنٹ ہے ریگارڈنگ پاکستان کے میزائل پروگرام کو بھی امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں, پاکستان کے لیے کس حد تک تشویشناک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پاکستان کے متعلق جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے آئیڈیاز ہیں وہ ابھر کے سامنے آ گئے. یہ تو ان کی ایک ہارڈ کور
بریفنگ تھی ان کے ایوان نمائندگان میں، جس میں اس کا CIA کا ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے جو کمیٹی ہے انٹیلیجنس کمیٹی وہ بھی تھا، ان کے جو سینئر فوجی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تینوں سروسز کے، اور باقی ان کو ڈیموکریٹ بھی سوال کر رہے تھے سارا کچھ۔ تو یہ بڑی فارمل اور امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے اندر ایک پالیسی بیان دیا ہے تلسی گیبریٹ نے۔ تو دیکھیے انہوں نے اس بیان کے اندر ہندوستان کا بالکل نام نہیں لیا، نیوکلیر پاور ہے، اسرائیل کا بالکل نام نہیں لیا، نیوکلیر پاور ہے، اور اسرائیل کو تمام اسلامی ممالک کو، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے ان کے، اور وہ بہت پرانی طاقت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اسرائیلیوں نے نہ صرف یہ جو موجودہ بمنگ ہے ایران پہ وہ کی ہے، بلکہ انہوں نے 1973 میں غالباً کی تھی بغداد کے اوپر بمنگ، ان کے نیوکلیر پلانٹ کے اوپر۔ پھر انہوں نے شام کے سیریا میں جو ہے جب بمنگ کی ان کے نیوکلیر پلانٹ کے اوپر، اور جو مغرب نے لیبیا کے ساتھ کیا ہے وہ بھی اسرائیل کے کہنے پہ ہی کیا ہے۔ تو پاکستان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمام مشکلات کے باوجود نیوکلیر جو جوہری طاقت ہے وہ حاصل کر لیا، جو ایک بہت قابل ستائش بات ہے۔ اور جو لوگ بھی اس میں انوالو تھے پاکستان کو جوہری طاقت بنانے کے، وہ ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا کے کیا کرنا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور بڑے بڑے وہ پیسے سے کمپیئر کرتے تھے، اور یہ اس کو وہ منیمائز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انفیکٹ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو کیمپین ہے پاکستان کے خلاف، اس کا حصہ بنتے رہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیوکلیر طاقت ہونے کی وجہ سے 3-4 دفعہ ہندوستان نے ہمارے بارڈر کے اوپر ایسکلیشن کی۔ 1998 کی ایک تھی، 2003 کی ایک تھی، 2008 کی ایک تھی۔ پورے آئی بال ٹو آئی بال فوجی بھی ان کو ہمت نہیں پڑی، اور ابھی بھی مارکہ حق میں جو ان کو افواج پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد پاکستان کا اسٹیچر دیکھیے کہاں گیا۔ تو پاکستان کو الحمدللہ ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو لیکن بغیر صاحب یہ تلسی گیبریٹ کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ؟ شوڈ وی ٹیک اٹ لائٹلی، یا پھر فورن آفس کو اس پہ کوئی ریسپانس دینا چاہیے؟ فارن آفس تو جی رسپانس دے گا اپنا، وہ فارن آفس از الائیو ٹو اٹ، دیر آر سو مینی پیپل ٹو اینالائز دیٹ۔ لیکن ویورز کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ تو ہمیشہ جو ہے وہ اس نے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائیں، اس نے یہ چاہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ نہ کرے ملیٹریلی، لیکن اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ چونکہ ملیٹریلی ڈیولپ کر گئے تو انہوں نے ہمیں اور فائنینشیل چکر میں پھنسایا ہوا IMF ورلڈ بینک میں۔ اور پاکستان نے جو میرے خیال میں غلطی کی ہے، اس نے سی پیک کو سلو کیا ہے، اور چائنا کے اندر ہماری جو کوارڈینیشن ہے تھوڑا سا اس میں ایک قدغن لگ گیا ہے، کیونکہ بیجنگ نے کہا بھی تھا کہ ان کو ایک واشنگٹن سے فون آ جاتا ہے تو اپنی پالیسی بدلی کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ آپ جو میرے خیال میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور افواج پاکستان ہے، ان کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ امریکہ کا بیہیویئر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو بھی وہ ہمارے ساتھ آج کل یہ ساری پیچھے سے آ رہی ہے چیز، جو ان کی اسٹریٹجی ہے پاکستان کو جو ہے وہ تھوڑا اسے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے، تو یہ انفولڈ ہو رہی ہے، کیونکہ اصل میں تو پنجہ یہود میں ہے امریکہ کی پاور، اور یہودی تو بالکل نہیں چاہتے۔ وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا، اور انہوں نے تو لاسٹ ملینیم کے اینڈ میں جا کے 1990 کی دہائی میں انہوں نے میرے خیال میں 90 کے قریب انہوں نے اپنی ایئر فورس بھی بھیجی تھی، انڈیا کی ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کا جو کوٹا میں ہمارا پلانٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، اور باقی سائٹ بامنگ کر لی۔ تو پاکستانی ایئر فورس پوری ایئر بورن ہوگی، اور وہ ان کو ہمت نہیں پڑی، آگے آئے نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان ایئر فورس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھی ان کو بلایا گیا انہوں نے بالکل ہمیشہ شروع سے، جب 1959 میں ہندوستان نے اپنا کینبرا بھیجا ادھر گجر خان کے اوپر، اس کو ایئر فورس نے مار کرایا، اور جب بھی اسکرمش ہوئی ہندوستان کے ساتھ ہماری ایئر فورس کی، تو وی گاٹ دی بیٹر آؤٹ آف دی انڈین ایئر فورس۔
ٹھیک ہے بغیر صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے سٹیکس بھی ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایران والے معاملے میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ایران کسی جگہ پہ لوز ہوتا ہے یا بینڈ کرتا ہے یا لین ڈاؤن کرتا ہے تو اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر اس کے امپلیکیشنز بڑے سویر ہوں گے، یہ تو اب نظر آ رہا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اس جنگ میں ایران والی جنگ میں فی الحال جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے وہ ٹھیک رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو کنزرو کرنا ہے اور اپنی طاقت کو اس نے ڈسپیٹ نہیں کرنا ادھر ادھر، اور وین اٹ کمز ٹو دی کرنچ تو انشاءاللہ ہم اپنا دفاع کر لیں گے، اور دفاع کرنا جانتے بھی ہیں. ہم جمپ مار کے سامنے نہیں آئے یہودی اور نصرانیوں کی الائنمنٹ جو ہے اس کے اندر، اور ہم کبھی بھی ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم دینی لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے اور کسی بھی حکمت عملی کے لحاظ سے ہم ایران کے خلاف کوئی ایسا قدم یا کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اعلان کیا ان کے بتوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں اس کے اندر فی الحال جو یہ جنگ ایک بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے کہ جیسے ہی آپ ہرموز سے نکلتے ہیں، اوپن سی میں آتے ہیں، تو پہلی کوسٹ لائن جو ہے وہ پاکستان کی آتی ہے. چابہار سے گوادر جو ہے وہ 180 کلومیٹر، اور میری ٹائم اسٹریٹجی میں اگر 2 نیول فیسلٹیز آر ود ان 200 کلومیٹرز تو میری ٹائم اسٹریٹجی میں اٹ از کنسیڈرڈ ایز 1. تو چابہار اور ہرموز تو ہمارے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے افسوس ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج بلوچستان سے یہ کرے گی، وہ کرے گی، ادھر سے دوسرے لوگوں کے دستے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بیوقوفانہ حرکت جو ہے وہ کوئی بھی کرنے جا رہی ہے حکومت پاکستان. جو کچھ میرا خیال ہے لوگ جو ہے ان کو اتنے نقشے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایران کدھر ہے، ہرموز کدھر ہے، اور باتیں وہ کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں افواج پاکستان اور حکومت پاکستان اور انڈیڈ ہماری جو انٹیلیجنس سروس ہے ISI اور MI وغیرہ، دے آر کوگنیسنٹ ٹو دی فیکٹ کہ یہ کیا ہے. اور یہ مت بھولیے کہ ہندوستان اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے اور پاکستان کا وہ دشمن ہے ازلی، اور وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں. لیکن ہمیں امریکہ کے متعلق جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو ہمارا امپاس ہے اکانومی کا، اس کے اندر ہمیں سی پیک کو چلانا چاہیے. اور اب یہ جلدی ایسا موقع آ رہا ہے کہ امریکہ جتنا کمزور ہوگا اتنا پاکستان کو فائدہ ہے، اور جتنا وہ مڈل ایسٹ میں ناکام ہوگا اتنا پاکستان کو فائدہ ہے، کیونکہ اس کی پاور اور انفلوئنس جب گلوبلی کم ہوگا، اس خطے سے کم ہوگا، تو وی ول بی مور کمفرٹیبل ود دا ریجنل الائنمنٹ. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتا ہے. T20 کرکٹ کو اگر جدید دور کی سب سے تیز رفتار اور تفریحی کرکٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس فارمیٹ میں شائقین کی سب سے بڑی توقع یہی ہوتی ہے کہ انہیں چھکوں اور چوکوں کی برسات دیکھنے کو ملے، اسکور بورڈ تیزی سے آگے بڑھے اور میچ آخری اوور تک سنسنی خیز رہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی T20 لیگز میں پچز کو عموماً بیٹنگ کے لیے سازگار بنایا جاتا ہے تاکہ کھیل زیادہ جارحانہ اور دلچسپ نظر آئے. اسی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار پاکستان سپر لیگ کی 11ویں ایڈیشن میں بھی بیٹنگ فرینڈلی پچز تیار کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. در حقیقت بیٹنگ فرینڈلی پچز تیار کرنے کا فیصلہ صرف کھیل کے انداز سے نہیں بلکہ شائقین کی توقعات سے بھی جڑا ہوا ہے. آج کے کرکٹ شائقین روایتی دفاعی کھیل کی بجائے جارحانہ بیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں. جب بیٹرز کو وکٹ سے مدد ملتی ہے تو وہ کھل کر شاٹس کھیلتے ہیں اور سکورنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کامیاب T20 لیگز میں بھی زیادہ تر پچز ایسی تیار کی جاتی ہیں جہاں بڑے سکورز بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اسی تناظر میں PSL کے 11ویں ایڈیشن کے لیے بھی ایسی وکٹس تیار کی جا رہی ہیں جو بیٹرز کو اعتماد کے ساتھ کھیلنے کا موقع دے. اس کا مقصد لیگ کو مزید دلچسپ اور تیز رفتار بنانا ہے تاکہ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین کو بھی بھرپور تفریح فراہم کی جا سکے. جب ایک میچ میں 180 سے 200 یا اس سے زیادہ رنز بنتے ہیں تو مقابلہ زیادہ سنسنی خیز ہو جاتا ہے اور آخری اوور تک نتیجہ غیر یقینی رہتا ہے. لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ ایک اہم سوال بھی جڑا ہوا ہے
क्या बैटिंग फ्रेंडली पिचेस क्रिकेट के तवाज़ुन को मुतासिर तो नहीं करेंगी? क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक अगर पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग के हक में हो जाए तो बॉलर्स के लिए मुश्किलात पड़ जाती हैं और खेल एकतरफा महसूस होने लगता है। T20 क्रिकेट में गो के बैटर्स को कुछ हद तक बर्तरी हासिल रहती है, लेकिन खेल की असल खूबसूरती इसी में है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के दरमियान मुकाबला बरकरार रहे। दूसरी तरफ एक मस्बत पहलू ये भी है कि ऐसी पिचेस गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा मौजू समझी जाती हैं। दुनिया के कई स्टार क्रिकेटर्स हाई स्कोरिंग कंडीशंस में खेलने के आदी होते हैं, इसलिए जब उन्हें ऐसी विकेट्स मिलती हैं तो ज़्यादा जारहाना अंदाज में खेलते हैं। इससे लीग की आलमी सतह पर कशिश भी बढ़ती है और बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल करने में मदद मिलती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो PSL 11 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने का मकसद लीग को ज़्यादा दिलचस्प, तेज़ रफ्तार और आलमी मयार के मुताबिक बनाना है। अगर इन विकेट्स में मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखा गया तो शायकीन को हाई स्कोरिंग लेकिन मुसाबकती मैचेस देखने को मिल सकते हैं, जो किसी भी T20 लीग की कामयाबी का सबसे बड़ा अंसर शुमार होते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। दस्तक के नाजरीन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।